علی گوہر آفیشیل کے ناظرین، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جو اموات ہوئی ہیں مفسانہ مری میں، ان کے لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ان کا دکھ جو ہے وہ کم کرے اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ قومی حوالے سے قومی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے پاکستان کو بکھیر کے رکھا ہوا اور اس کو سمیٹنے کی، بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ ایک تو وہ بڑا المیہ تھا جب ہم نے مشرقی پاکستان تو ویسے ہی جسم سے جدا کر دیا، لیکن آج ہماری توجہ ایک دوسرے کی کردار کشی، خواہ وہ سیاسی عمل ہو، خواہ وہ دنیاوی عمل ہو، خواہ وہ مذہبی عمل ہو، ہم ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی شخص کی کوئی کمزوری اور کمی نظر آئے اور اس کا مذاق بنایا جائے۔ بدقسمتی سے پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا اور نہ کبھی ہم اس طرف متوجہ ہوئے۔ ہم نے ہمیشہ برادریوں کو فوقیت دی، ہم نے ہمیشہ علاقائی سیاستیں کیں، ہم نے ہمیشہ لسانی پروپیگنڈے کیے، ہم نے ہمیشہ مذہبی کارڈ استعمال کیے۔ ہر شخص نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے قواعد و ضوابط نافذ کیے۔ ملکی ترقی، اداروں کی مضبوطی، اس کی طرف کسی کا دھیان اور کسی کی توجہ نہیں۔ قابل افسوس اور قابل مذمت بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لیکن صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا پورٹریٹ بنا کے آپ اس کو فروغ دے پائیں گے، یا اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ جن جن ملکوں میں لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ان کو زندگیوں کا مکمل تحفظ دیا جاتا ہے، وہاں کی انوائرمنٹ موسم کے مطابق، حالات کے مطابق تمام سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ مری کے واقعے پر جتنا دکھ کیا جائے، جتنا افسوس کیا جائے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک قدرتی آفت خداوند متعال کی طرف سے جو انٹیمیشن اور الارمنگ سچویشن پاکستان میں بنی، ہم نے اس میں توبہ استغفار کی بجائے اس کو کاروبار بنا لیا۔ ہم وہاں پہ خود غرضی پہ اتر آئے، ہم 5,000 کی چیز 50,000 میں لے گئے۔ جب ایسے حالات و واقعات پہلے پیش آتے تھے تو ہمیں قوم نظر آتی تھی اور لوگ اپنے دروازے اور دل کھلے رکھتے تھے اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن یہاں تو مصیبت زدہ لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی گئی اور لوٹا گیا۔ لوگوں کے زیورات اور ان کی قیمتی چیزیں گروی رکھی گئیں، اپنی من مرضی کے پرائسز وصول کیے گئے، اور جو غریب لوگ تھے جو افورڈ نہیں کر پا سکتے تھے اتنے زیادہ ایکسپینس اور اخراجات، ان کے ساتھ پھر یہی ہونا تھا۔ شاید اس ملک کا رواج یہی ہے کہ غریب کے لیے موت ہے اس ملک میں اور کچھ نہیں۔
خواہ وہ آفت ہو، آفت زدہ علاقہ ہو یا عمومی حالات ہوں، غریب پروری اس ملک سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ انتہائی قابل توجہ ہے۔ یہ ان سیاستدانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے جو پاکستان پہ حکمرانی کرتے رہے اور کرنا چاہتے ہیں، کہ اگر پاکستان کا وجود ہوگا تو حکمران بنیں گے، تو سیاست چلے گی، جو سارے معاملات چلیں گے۔ اگر طبقاتی تقسیم اس حد تک چلی جائے گی کہ لوگ بھوک سے مریں گے، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے سایہ نہیں ہوگا، ان کو چھت میسر نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا، افراتفری ہوگی، کھینچا تانی ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی سے کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ اس بڑے ثانیے میں جس میں 23 قیمتی جانیں، کچھ بچے اور کچھ خواتین اور کچھ اس میں سرکاری ملازمین بھی شامل، آخر ان کا خون کس کی گردن پہ ہے؟ کہاں پہ ہم تلاش کریں گے؟ کیسے ان کو انصاف ملے گا؟ اگر وہاں کے مقامی لوگوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا تو وہ کیوں کیا؟ وہ بھی اس لیے کیا نا کہ انہوں نے بھی سمجھا کہ شاید اس سانحے کی وجہ سے ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ جو سرمایہ دار ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں سرمایہ اکٹھا کرنے کا۔ خدا کا خوف اور انسانی جان کا احترام اور انسانیت کی قدر تو کسی نے نہیں کی۔ 2 گھنٹے بعد آپ کی جو ریسکیو ایجنسیاں ہیں، جو ادارے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، لوگ کالیں کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، ٹیلی فون بند ہو گئے، راشن ختم ہو گیا، بجلیاں بند ہو گئیں، گاڑیوں کے فیول ختم ہو گئے۔ اب اس کے اوپر جو بھی لاجک بیان کی جائے، جس کو بھی قصوروار ٹھہرایا جائے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اگر مری کے اندر اتنے لوگوں کی گنجائش نہیں تھی تو اتنے لوگ وہاں پہ پہنچے کیسے؟ کیا کوئی مانیٹرنگ ہماری نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک حساس مقام پہ جہاں پہ لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پہ اتنا اوور کراؤڈڈ ایریا ہو گیا؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی ہم کیا روک نہیں سکتے تھے؟ یقیناً یہ سارے باتیں اور رونے بے حسی کے ہیں، اور جتنا بھی کیا جائے اللہ نہ کرے کبھی آئندہ ہو، لیکن میں تو یہی دیکھتا آیا ہوں 50 سال سے کہ اب ایک کمیونٹی بنے گی، پھر اس کی انکوائری ہوگی، اور پھر اس انکوائری رپورٹ میں سارا کچھ چھپا دیا جائے۔ یہ کبھی انکوائری رپورٹ پبلش نہیں ہوگی، کبھی ہم جو قصوروار لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچ سکیں گے، کبھی قصوروار لوگوں کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ ایک تسلسل سے پاکستان میں ہونے والے سانحات کے اوپر آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی سانحے کے بعد کسی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہو، یا اس کے اوپر تحقیقات کا جو نتیجہ ہے وہ عوامی سطح پر لایا گیا ہو، لوگوں کو بتایا گیا ہو۔ تو میں اس پہ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ بے حسی اور یہ سانحہ کیا فوراً لوگوں کو دوسرے ممالک جن کو ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنے پاکستان میں سیاحت کے لیے، کیا ان کے لیے یہ مناسب؟ اور اس سارا کچھ دیکھتے ہوئے کیا ہم اپنی سیاحت کو فروغ دے پائیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب ذمہ داران نے دینا ہے۔ یقیناً جو وفات پا گئے اس میں غلطی کسی بھی کی تھی، لوگ گاڑیوں میں ہیٹر چلا کے سو گئے اس لیے اموات ہوئیں۔ اب جس بندے کے پاس جتنا شعور، عقل، علم ہے، اس نے ظاہر ہے اسی کے مطابق اقدامات کرنے۔
اب بہت سارے لوگوں کو تو شاید پتہ ہی نہ ہو مونوکسائڈ گیس ہوتی کیا ہے اور ریورس ایکشن اس کا کیا ہے. تو یا تو کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ جو لوگ ایسی جگہوں پہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ ساری معلومات فراہم کی جائیں کہ اس قسم کی کنڈیشن ہو، اس قسم کی صورتحال ہو تو آپ نے کیا اقدامات کرنے ہیں. ان کے لیے ریکمنڈیشنز کی جائیں. ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں پہ جانا اس موسم کے مطابق آپ کے پاس ضروریات زندگی ہونا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سامنے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے ماتھے پہ ایک بدنما دبا لگا ہے. حکومت، حکومتی اداروں اور دیگر لوگوں کے لیے. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ ریسٹ ہاؤس خالی پڑے تھے، وہاں پہ ہاسٹل خالی پڑے تھے، ہوٹل خالی پڑے تھے. بھئی وہ سارا کچھ درست ہے، خالی پڑے تھے، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا جائے. وہ لوگ نکل کے ہی کسی جگہ پہ پہنچ سکتے تھے. جب ان کو نکالنے کی ہی کوئی کوشش نہیں کی گئی، لیکن میں آپ کہیں گے جی برف باری 3 فٹ تک برف باری ہوئی، کیسے نکالتے ہیں؟ تو یہ جو ادارے بنائے جاتے ہیں، جو ریسکیو کرنے کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں، ان کو ساری یہ ٹریننگز دی جاتی ہیں. انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی ماحول میں کام کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کی سستی، نااہلی یا اس کا اندازہ نہ کر پانا کہ یہ یہاں پہ کوئی ایسا سانحہ پیش آ سکتا ہے، یا روایتی تساہل کا شکار رہنا، جس کی وجہ سے یہ سانحہ واقع پذیر ہوا ہے. میں اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان سے، خصوصاً حکومت پنجاب سے، کہ الحمدللہ پاک آرمی نے ہمیشہ جہاں بھی ضرورت پڑی ہے ریسکیو کیا ہے. اگر ان کو ان ٹائملی ریسکیو کے لیے بلایا جاتا، سہولیات دی جاتی، وہ ہیلی کاپٹر جو بعد میں دورہ جات کے لیے پہنچے ہیں، اگر وہ پہلے پہنچ جاتے اور لوگوں کو نکالنے کا کام کرتے تو شاید ہم آج آنسوؤں سے رو نہ رہے ہوتے. یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ریاست جو ہے وہ تحفظ دینے میں ہر طرح سے ناکام ہے. آج اسی سانحے کو مثال بنا کر اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور قصوروار لوگوں کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس قسم کے سانحات سے بچا جا سکے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.